السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نئی ویڈیو لے کر آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صرف شروع میں اگر دیکھیں گے تو کچھ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن بات اس طرح سے نہیں ہے۔ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو امیر شریعت ثالث حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہیں، حوالے سے ہیں، اور حضرت والا کے بارے میں ایسی بات ہیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ ایسے خلاصے اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں، اور ایسی باتوں کو رکھا گیا ہے جن کو سننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایسے عالم دین جو شہر بنگلور کے ابھرتے ہوئے عالم دین ہے، مقرر شیر بیاں ہے، اور دارالسبیل الرشاد کے فارغ التحصیل ہے، ان کی زبانی چلیے حضرت والا کے حوالے سے باتیں سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پچھلے 2-3 دن سے جو حالات گزرے ہیں اس کی روشنی میں میں اس پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام ہمارے سب رشادی علماء کو بلکہ تمام علماء کرام تک میں اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ حضرت کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا، جو شفقت فرماتے تھے، جو محبت فرماتے تھے، جب بھی میں کسی میٹنگ کے لیے مدرسے میں حاضر ہوتا، چونکہ یہ سچائی ہے، سچائی کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جب میں 9 بجے آپ کے دفتر میں جاتا تو آپ کے کئی یہاں پر خدام بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، ظہر کا وقت ہو جاتا، عصر تک حضرت کے ساتھ، بلکہ جب تک حضرت گھر جاتے نہیں اس وقت تک مجھے بٹھا لیتے، بہت ساری باتیں ہوتی۔ اس درمیان میں نے کئی مرتبہ حضرت سے گزارش کی کہ حضرت چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اساتذہ میں سے کسی ایک استاذ کو آپ امارت شرعیہ کی مجلس میں اس کمیٹی میں شامل فرمائیں۔ اور میں نے 3 نام ہمیشہ حضرت کی خدمت میں حضرت کے سامنے ذکر کیا۔ ایک حضرت مولانا طاہر حسین صاحب کا، دوسرا حضرت مولانا جواد احمد خان صاحب کا، تیسرا نام حضرت افتخار احمد محسن صاحب کا۔ ان 3 اکابرین کا نام میں نے پیش کیا۔ حضرت نے کئی مرتبہ سوچا، کئی دن گزر گئے اور میٹنگیں چلتی رہیں، تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت نے یہ سوچا ہوگا کہ افتخار صاحب کو اگر میں لیتا ہوں تو لوگ کہیں شاید تانا نہ دیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے داماد کو زیادہ ان کی طرف توجہ فرما رہے ہیں یا اقربا پروری سے آپ کام لے رہے ہیں۔ بہرحال حضرت نے کئی مہینوں کے بعد حضرت جواد احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کو بلایا، میں بھی دفتر میں موجود تھا۔ حضرت نے جواد صاحب کو امارت یقیناً دوست، حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نے جو باتیں ہمارے اساتذہ کے متعلق اور ہمارے اکابرین کے متعلق بتلائی ہے، بہت آپ کو بھی امارت شریعہ کی کمیٹی میں شامل فرمائیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت کوئی تحریر دے دے یا کوئی کارڈ بنا کر دے دے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کسی کو تحریر نہیں دی گئی، کسی کو کارڈ نہیں دیا گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ لوگ اس میں آتے رہو۔ تو بہت سارے علماء گواہ ہیں، مولانا ہمارے مخدوم حضرت مولانا ابراہیم صاحب رشادی دامت برکاتہم گواہ ہیں، ان کے ساتھ میں آتا تھا، کئی میٹنگوں میں شرکت ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت جواد صاحب چونکہ درس میں ہوتے تھے، سبق کا موقع ہوتا تھا، کئی ایک میٹنگوں میں حضرت کی شرکت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک سچائی ہے۔ کل سے پتہ نہیں کتنے علماء نے اس کے تعلق سے مجھے فون کیا، میسیج بھیجے، تو میں بہت پریشان ہوا کس طرح میں یہ پہنچاؤں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے تعلق سے میں کوئی میسیج چلاؤں، کوئی میں وائس میسیج کسی بھی سوشل میڈیا کا میں استعمال کروں۔ بہرحال تو اس موقع پر حضرت نے احتیاط فرمایا کہ بجائے داماد کے حضرت جواد صاحب کو اس میں شامل فرمایا۔ میرے روحانی بھائیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں سے مسلسل یہ واٹس ایپ گروپ میں کئی ایک اظہار خیال ہو رہے ہیں، بہت اپنے اپنے طور سے، کوئی جذبات سے مغلوب ہے، کوئی محبت سے مغلوب، کوئی جوش میں ہے۔ کئی لوگوں کل صبح 9 بجے سے ظہر تک کم سے کم 50 فون مجھے آئے۔ میں اپنے تمام روحانی بھائیوں سے، ابنائے رشاد سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کے میسیجز کو میں نے بھی پڑھا، کئی لوگوں نے انفرادی طور پر مجھے میسیج بھیجے، فون کیا، کئی اکابر علماء نے فون کیا۔ معذرت خواہ ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا، اس کے تعلق سے بہت زیادہ میں کہہ نہیں سکتا۔ میں بالکل حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے پیچھے بیٹھا تھا جمعہ کے دن مغرب کے بعد اس میٹنگ میں، جیسے ہی کچھ انتشار ہوا
میں نے دیکھا یقیناً دوست حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نے جو باتیں آپ کو یہ پیغام دینا ہمارے اساتذہ کے متعلق اور ہمارے اکابرین کے متعلق بتلائی ہے وہ وقار کے سنجیدگی کے دامن کو نہیں چھوڑا، جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلے نہیں کیے، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کے جذبات کی ہم قدردانی کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں اساتذہ کرام سے رہنمائی حاصل کیجئے، اساتذہ کرام کی سرپرستی میں ان سے مشورہ کر کے آپ قدم اٹھائیے۔ بیکار قسم کے میسیجز بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خامخواہ اپنے وقت کا ضیاع، اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو کچھ اس کے تعلق سے کہنا ہے، معلوم کرنا ہے۔ اساتذہ کرام باحیات ہیں، ابناء رشاد یتیم نہیں ہوئے، ابھی ہمارے سروں پر ہمارے روحانی باپ اب بھی ہیں۔ حضرت صغیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر گئے۔ آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کو اللہ کی قسم وہی رہنمائی ملے گی جو رہنمائی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی تھی۔ اللہ نے ہمارے اساتذہ کرام کو ان صلاحیتوں کا حامل بنایا ہے، وہ استعداد ہے۔ یہ حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد ہیں۔ ان کو وراثت میں اللہ نے جہاں علم دیا ہے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی صلاحیتیں، وہ سنجیدگی، وہ وقار، وہ متانت بھی ان کو اللہ نے وراثت میں عطا فرمائی ہے۔ 50-60 سال کا ایک طویل عرصہ حضرت حکیم الملت اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں ان کے دن رات کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی حکمتوں کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی مصلحتوں کو قریب سے پڑھا ہے، ان کے دن رات کو انہوں نے غور سے دیکھا ہے، حالات کی پیچیدگیوں پر ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا، ان کا کیا کردار ہوتا تھا، بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں۔ میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اساتذہ کرام کی یقیناً دوست حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ نے جو باتیں ہمارے اساتذہ کے متعلق اور ہمارے اکابرین کے متعلق بتلائی ہے وہ مجھے بھی حضرت جواد احمد خان صاحب کو امارت شریعہ کی کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ ہم ہر میٹنگ میں میں حاضر ہوا کرتا تھا، حضرت خود مجھے فون کرتے تھے۔ یہ کوئی میں دکھاوے کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ دن گزر جاتے تو حضرت کا فون آتا، اٹھاتا تو آپ فون نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت کے الفاظ ہوتے تھے، میں اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔